بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قتل ابی رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق ویقال سلام ابن ابی الحقیق کان بخیبر ویقال فی حصن له بارض الحجاز وقال الزہری هو بعد کعب بن الاشرف۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہاں پر ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق ایک یہودی تاجر تھا۔ یہ ایک روایت کے مطابق خیبر میں رہتا تھا اور ایک روایت کے مطابق یہ سرزمین حجاز میں اپنے ایک قلعے میں رہتا تھا۔ دونوں روایتوں میں تطبیق کی گنجائش یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سرزمین حجاز میں جہاں پر اس کا قلعہ ہو وہ قلعہ خیبر کے قریب ہو، تو اس لیے کچھ نے یہ کہا کہ وہ خیبر میں رہتا تھا اور کچھ نے یہ کہا کہ یہ سرزمین حجاز میں اپنے ایک قلعے میں رہتا تھا۔ بہرحال ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق ایک یہودی بڑا تاجر تھا، اہل حجاز کا بڑا تاجر مانا جاتا تھا۔ یہ کفار مکہ کو اور یہودیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابھارتا رہتا تھا، بلکہ غالباً غزوہ خندق کے لیے اس نے کفار قریش کو ابھارا اور یہ اس کے لیے کفار کو لا کر اس نے جنگ میں ایک کردار اپنایا، کردار ادا کیا جنگ کرنے کا۔ تو یہ نہایت کٹر کافر یہودی تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا بھی کہتا رہتا تھا، مسلمانوں کے خلاف کفار کو بھڑکاتا رہتا تھا۔ جب مسلمانوں نے کعب ابن اشرف کا قتل کر دیا تو اس کے بعد سوچا کہ اب اس کے بعد ابو رافع عبداللہ ابن ابی حقیق یہ سخت ظالم اور رسول کریم کو تکلیف دینے والا کافر بچا ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے۔ اس کے لیے انصار صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ابو رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق کو قتل کر دیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت مقرر کی جو 10 لوگوں سے کم، بعض روایات کے مطابق 6 افراد تھے، بعض روایات کے مطابق 4 تھے یا 8 تھے۔ تو ایک ایسی جماعت سرکار نے مقرر فرمائی اور اس جماعت کو ابو رافع کی طرف بھیجا، اور عبداللہ ابن ابی عتیق جو انصاری صحابی ہیں ان کو ذمہ داری دی، امیر بنایا اس گروہ کا۔ تو عبداللہ ابن ابی عتیق نے اس کے قلعے میں گھس کر اس کو قتل کیا۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہاں پر
جو احادیث ذکر کریں گے ان احادیث میں اس کے قتل کا تفصیلی بیان ہے۔ خلاصہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عتیق یہ رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے قلعے کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہیں پر بیٹھ جاؤ اور میں قلعے کے دروازے پر جاتا ہوں۔ اور اس وقت رات ہو چکی تھی، چرواہے اپنے جانوروں کو چرا کے واپس آ چکے تھے، قلعے کا دروازہ بند ہونے جا رہا تھا۔ تو یہ قلعے کے دروازے کے سامنے تھوڑی دوری پر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں میں لپٹ کر اس طرح سے بیٹھ گئے جیسے کہ دیکھنے والا یہ سوچے کہ شاید قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ اتفاق سے قلعے والوں کا کوئی گدھا گم گیا تھا، تو وہ گدھا کو تلاش کرنے کے لیے کچھ آگ لے کر نکلے اور ان کو دیکھا۔ پھر دربان نے، جو قلعے کا دروازہ بند کرتا ہے، اس نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، اگر تجھے داخل ہونا ہے سب داخل ہو گئے، اگر تجھے داخل ہونا ہے قلعے میں تو داخل ہو جا، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ گدھوں کا جو استبل تھا میں اس میں جا کر چھپ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دربان نے دروازہ بند کیا اور تالے لگائے، اور تالے لگا کر ایک طاق میں یا ایک کھونٹی پر اس نے چابیاں لٹکا دی۔ کہتے ہیں کہ جب میں آج رات کا ایک حصہ گزر گیا تو ابو رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق جو یہودی تھا، اس کے پاس شام کا کھانا لوگوں نے کھایا، اور اس کے بعد قصہ کہانیاں ہوئی۔ پھر لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے اور سو گئے، اور جب سناٹا ہو گیا تو پھر میں استبل سے نکلا، اور نکلنے کے بعد میں نے چابی کا گچھا لیا اور دروازے کھول کر، تالا جس دروازے کا کھولتا جاتا اندر سے اس کو بند کرتا جاتا، تاکہ اگر لوگوں کو معلوم بھی ہو جائے تو دروازہ بند ہونے کی وجہ سے نہ آ سکے۔ جو بھی دروازہ کھولتے جاتے اندر سے اسے بند کرتے جاتے، جو بھی دروازہ کھولتے جاتے اندر سے بند کرتے جاتے، یہاں تک کہ ایک قلعے کے بالا خانے پر ابو رافع عبداللہ بن ابی حقیق یہودی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک اندھیرے کمرے میں سو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اندھیرے کمرے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک آواز دی، ابا رافع، اے ابو رافع۔ تو جیسی آواز دی تو اس نے کہا کون؟ تو آواز سے پتہ چلا کہ ادھر ہے۔ آواز سے اندازہ لگایا کہ جدھر ہے، تو اس جگہ کا اندازہ لگا کے انہوں نے اس جگہ پر تلوار سے وار کیا، لیکن وار خالی چلا گیا اور وہ چیخ پڑا۔ چیخا تو کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا، اور باہر آیا تھوڑی دیر کے بعد میں ایک فریاد رس کی طرح، کہ گویا کہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہے، ایک مددگار کی طرح میں اس کے پاس پہنچا، اور میں نے کہا اے ابو رافع کیا ہوا؟ تو اس نے سوچا، اس نے کہا کہ تجھے ہلاکت ہو، میرے پاس ابھی کوئی آیا اور اس نے مجھ پہ تلوار سے وار کیا ہے۔ جب یہ سننے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں پر ہے، تو انہوں نے پھر تلوار کا وار کیا، اور تلوار کا وار کیا تو اس سے وہ چیخ پڑا اور اس کے گھر والے اٹھ گئے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا، اور اندھیرا تھا بالکل۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ کیا ہوا ابو رافع؟ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے پیٹ پر اپنی تلوار ماری، پیٹ میں تلوار گھسیڑ دی،
اور میں اس پر اتنا زور دیا میں نے کہ میں نے دیکھا کہ اس کی ہڈی کے ٹوٹنے کی مجھے آواز آ گئی۔ جب ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آ گئی تو کہتے ہیں کہ پھر میں نکلا اور دروازے کھولتے ہوئے میں باہر آیا، تو میں یہ سوچ رہا کہ شاید کہ میں زمین پر آ گیا ہوں، اندھیری اور چاندنی رات تھی، تو مجھے ایسا لگا میں زمین پر پہنچ گیا ہوں، جیسے میں نے پیر رکھا میں اوپر سے نیچے گر گیا۔ اس سے پیر کی ہڈی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ جوڑ ہٹ گیا۔ چلیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہو، جوڑ بھی ہٹ گیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی، تو اب میں نے اپنا امامہ اتارا، اور امامہ اتار کر میں نے اس سے پٹی باندھ لی، اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم چلو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قتل کی خبر دے دو، اور میں تو تب تک نہیں آؤں گا یہاں سے، میں دروازے پہ ہی بیٹھا ہوں، تب تک نہیں آؤں گا جب تک کہ صبح میں موت کی خبر دینے والے کی آواز نہ سن لوں۔ جب موت کی خبر دینے والے کی آواز سن لوں گا تب میں یہاں سے روانہ ہوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوری رات وہاں گزاری، اور صبح میں جب مرغا بولا اور موت کی آواز خبر دینے والا آدمی قلعے کی چہار دیواری پر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی کہ ابو رافع تاجر اہل حجاز کا انتقال ہو چکا ہے، جب اس نے یہ خبر دی تو کہتے ہیں کہ پھر میں بڑا خوشی اتنا خوشی ہو کر وہاں سے نکلا تیزی سے، کہ ہڈی تو پیر کی ٹوٹ گئی تھی، پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، لیکن مارے خوشی کے مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا، اور اتنی تیزی سے چلے، ہڈی پیر کی ٹوٹ گئی ہے پھر بھی اتنی تیزی سے چلے کہ جو لوگ پہلے نکل چکے تھے وہ لوگ راستے ہی میں ان کو مل گئے، اور جا کر پھر انہوں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر سنائی، اس کے قتل کی خبر سنائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اپنا پیر پھیلاؤ، تو انہوں نے کہا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پیر پھیلا دیا، سرکار نے اپنے دستے مبارک کو میرے پیر پر پھیر دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہڈی ٹوٹی تھی، دستے مبارک کا پھیرنا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ پیر ایسا ہو گیا جیسے کہ اس میں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ ہو۔ تو یہ واقعہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان ابو رافع عبداللہ ابن ابی حقیق کے قتل کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی حقیق کا قتل کعب ابن اشرف کے بعد ہوا تھا۔ کس سن میں ہوا تھا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ایک رمضان میں اس کا قتل ہوا تھا۔ سن کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ کتنی ہجری تھی، تو بعض نے کہا کہ 4 ہجری تھی، بعض نے کہا 5 ہجری تھی، بعض نے کہا 6 ہجری تھی۔ زیادہ صحیح یہ ہے جیسے کہ امام قسطلانی، علامہ عینی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا قتل ماہ رمضان میں 6 ہجری میں ہوا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ باب قتل ابی رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق، ابو رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق یہودی کا قتل کا بیان۔ وَيُقَالُ سلام ابن ابی الحقیق، اس کو سلام ابن ابی حقیق اور سلام ابن ابی حقیق بھی کہا جاتا ہے۔ کانا بخیبرہ، یہ خیبر میں رہتا تھا۔ وَيُقَالُ، کہا جاتا ہے، فی حصن لہو بارض الحجاز، کہ یہ سرزمین حجاز میں اپنے ایک قلعے میں رہتا تھا۔ وقال زہری، امام زہری نے فرمایا، ہوا بعد کعب ابن الاشرف، اس کا قتل کعب ابن اشرف یہودی کے قتل کے بعد ہوا۔ تو بڑا اجمالی طور پر امام بخاری نے باب کے عنوان کے تحت کئی چیزیں اجمالی طور پر بیان کر دی۔ حدثنا اسحاق بن نصر، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق بن نصر نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا یحیی بن آدم، ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن آدم نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا ابن ابی زائدہ،
ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی زائدہ نے عن ابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو زائدہ سے، عن ابی اسحاق وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، عن البراء وہ روایت کرتے ہیں براء ابن عازب سے، قال انہوں نے کہا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہطا الی ابی رافع، رہط کہتے ہیں 10 سے کم افراد پر مشتمل جماعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کی طرف ایک جماعت کو بھیجا، فدخل علیہ عبداللہ ابن عتیق، تو ابو رافع کے اوپر داخل ہوئے عبداللہ ابن عتیق، عبداللہ ابن عتیق اس کے پاس پہنچے، یہ انصاری صحابی، ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام تھے، بیتہو اس کے گھر میں داخل ہوئے، لیلن رات میں، بیتہو یعنی اس کی خوابگاہ میں، بات ہے ابھی تو رات گزارنا سونا اس کے معنی میں، تو بیت اسی کو کہتے ہیں جہاں پر رات گزاری جاتی ہے، سویا جاتا ہے، وہو نائم، اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا، فقتلہ تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا، بڑا اس حدیث پاک میں بڑا اجمال کے ساتھ بیان ہے، تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی، حدثنا یوسف بن موسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی یوسف بن موسیٰ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ بن موسیٰ نے، عن اسرائیل وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اسحاق ابو اسحاق سے، عن البراء وہ روایت کرتے ہیں حضرت براء ابن عازب سے، قال انہوں نے کہا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع الیہودی رجالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی طرف چند افراد بھیجے، من الانصار انصار سے، وامر علیہم عبداللہ ابن عتیق، اور ان کا امیر عبداللہ بن عتیق کو بنایا، وکان ابو رافع یوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، ویعین علیہ اور سرکار کے خلاف کفار کی مدد کرتا تھا، وکان فی حصن لہو بارض الحجاز، اور یہ اپنی سرزمین، اپنی یہ سرزمین حجاز میں اپنے ایک قلعے میں رہتا ہے، حصن کا معنی ہوتا ہے قلعہ، فلما دنو من، تو جب یہ حضرات اس کے قریب ہوئے، دنا یدنو دنوباً قریب ہونا، جب اس کے قریب ہوئے، وغربت الشمس اور سورج ڈوب چکا، وراح الناس بسرحہم لوگ اپنے جانوروں کو لے کر واپس آ چکے، راح یروح شام میں واپس ہونا، سرح کا معنی ہوتا ہے وہ جانور جن کو چرانے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، راح الناس بسرحہم لوگ اپنے جانوروں کو لے کر واپس آ چکے، قال عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے کہا لاصحابہ اپنے ساتھیوں سے، کیا کہا، اجلسوا مکانکم تم اپنی اسی جگہ پر بیٹھ جاؤ، قلعے کے باہر ایک سائڈ میں ان سے انہیں بٹھا دیا، فانی منطلق تو میں چل رہا ہوں، دیکھیے بہادری دیکھیے، اپنے ساتھیوں کو باہر بٹھا دیا اور کہا کہ میں جاتا ہوں، فانی منطلق تو میں کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں جاتا ہوں، ومتلطف للبواب، اور بواب کہتے ہیں دربان کو، گیٹ کیپر کو، اور بواب دربان گیٹ کیپر کے ساتھ نرمی برتتا ہوں، لعلی ان ادخلا تاکہ میں داخل ہو جاؤں، فاقبل تو وہ متوجہ ہوئے آگے بڑھے، حتی دنا من الباب یہاں تک کہ دروازے سے، قلعے کے دروازے کے قریب ہوئے، ثم تقنع بثوبی، تقنع یہ تقنعو کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کپڑے سے چھپانا، ثم تقنع بثوبہ پھر اپنے کپڑے سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا، کانہ یقضی حاجتا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ قضائے حاجت کر رہے ہو، وقد دخل الناس اور لوگ داخل ہو چکے تھے، فہتف به البواب تو دربان نے انہیں آواز دی، ہتف یا ہتف ہتفن کا معنی ہوتا ہے آواز دینا، تو دربان نے انہیں آواز دی، یا عبداللہ اے اللہ کے بندے، یہاں پر عبداللہ نام اسے معلوم نہیں تھا کیونکہ پہچانتا تھوڑی تھا، اس لیے اس نے صرف اللہ کا بندہ، یہاں پر اللہ کا بندہ مانا مراد ہے، لغوی مانا، یا عبداللہ اے اللہ کے بندے، ان کنت تريد ان تدخل اگر تو داخل ہونا چاہتا ہے، فدخل تو داخل ہو جا، فانی اريد ان اغلق الباب کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں دروازہ بند کر دوں، اغلق یغلق اغلاق
بند کرنا باوی فعل سے. فإني أريد أن أغلق الباب کیونکہ میں دروازہ بند کرنا چاہ رہا ہوں. فدخلت تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہ میں داخل ہو گیا. فکمن کمن یکمن کمنن کا معنی ہوتا ہے چھپنا. فکمن تو میں چھپ گیا. فلما دخل الناس اغلق الباب تو جب لوگ سب داخل ہو چکے تو دربان نے دروازہ بند کر دیا. ثم علق الاغالیق على ود پھر اس نے اغالیق اس کا معنی ویسے تو تالے ہوتا ہے لیکن یہاں پر چابی مراد ہے. على ود ود اور بعض روایات میں وتد ہے. ود اور وتد بے معنی کھوٹی. ثم علق الاغالیق على ود پھر اس نے چابیوں کو ایک کھوٹی پر ٹانگ دیا. قال فرماتے ہیں فقمت الى الاقالید پھر میں اقالید وہی چابیاں پھر میں چابیوں کی طرف کھڑا ہوا. فاخذتها تو چابیاں میں نے لے لی. ففتحت الباب پھر میں نے دروازہ کھولا. وکان ابو رافع یسمر عنده سمر یسمر اس کا معنی ہوتا ہے سمر یسمر اس کا معنی ہوتا ہے قصہ کہانی کہنا. وکان ابو رافع یسمر عنده اور ابو رافع کے پاس قصہ کہانی کہی جاتی تھی. وکان فی علالیہ لہو علالیہ یہ علیجۃ کی جمع ہے. علیجۃ کا معنی ہوتا ہے بالا کھانا جمع علالیہ. وکان فی علالیہ لہو وہ اپنے بالا خانوں میں تھا. اوپر جو گھر بنے ہوئے تھے رہائش کے لیے اس میں تھا. فلما ذهب عنه اہل ثمره پھر جب اس کے قصہ کہانی کہنے والے لوگ اس کے پاس سے چلے گئے. صعدت الیہ تو میں اس کی طرف چڑھ کر گیا. فجعلت كلما فتحت بابا اغلقت علی من داخل تو جب میں کوئی دروازہ کھولتا اس کو میں اپنے اوپر اندر سے بند کر لیتا. خود تو میں نے کہا ان القوم لو نظروا یعنی میں نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگ اگر لو نظروا بھی اگر مجھے پہچان گئے جان گئے میرے بارے میں لم یخلصوا الیہ تب بھی وہ میری طرف راہ نہیں پائیں گے یعنی مجھ تک نہیں آ پائیں گے. اخلصا الی کا معنی راہ پانا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے. حتی اقتلہ یہاں تک کہ میں سکون سے اسے قتل کر دوں. فانتہیت الیہ تو میں اس کے پاس پہنچا. انتہا ینتہی پہنچنا. فانتہیت الیہ تو میں ابو رافع کے پاس پہنچا. فاذا هو فی بیت مظلم تو اچانک دیکھا کہ وہ تو ایک اندھیری خوابگاہ میں ہے اندھیرے کمرے میں ہے. وسط عیالی اپنے اہل و عیال کے بیچ میں ہے. لا ادری اینا ہوا من البیت مجھے درا ادری درایتن جاننا لا ادری میں نہیں جان پا رہا تھا اینا ہوا من البیت کہ وہ گھر کے کس جگہ میں ہے گھر میں کس جگہ پر ہے نہیں جان پا رہا تھا. قل تو میں نے کہا ابا رافع اے ابو رافع آواز دی. قال تو وہ بولا من هذا کون ہے. فاحویت نحو الصوت احوا یحوی احوا اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا بڑھنا. فاحویت نحو الصوت نحو بمعنی طرف تو آواز کی طرف میں بڑھا. فاضربه ضربۃ تو میں نے اس کو ایک وار لگائی بالسیف تلوار سے. وانا دہش اور میں دہشت میں تھا گھبرا رہا تھا مسترب تھا کیا کس بات کو لے کر کہ قتل ہوا ہے نہیں ہوا مرا یا نہیں مرا. فما اغنیت شیئا تو میں نے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا. اغنا یغنی اغنا بے نیاز کر. فما اغنیت شیئا تو میں نے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا یعنی ضرب خالی چلی گئی وار خالی چلا گیا. وصاحا اور وہ چیخا. فخرجت من البیت تو پھر میں گھر سے نکلا. فامکث غیر بعید تو تھوڑی غیر بعید دور نہیں یعنی تھوڑی سی دور پر جا کر میں ٹھہر گیا. فامکث غیر بعید تھوڑی دیر میں ٹھہرا. ثم دخلت الیہ پھر میں اس کی طرف داخل ہوا. فقلت تو میں نے کہا ما هذا الصوت یا ابا رافع اے ابو رافع یہ آواز کیسی ہوئی. فقال تو اس نے کہا لأمک الویل تیری ماں کو ہلاکت ہو. ان رجلا فی البیت ضربنی ایک آدمی نے گھر میں مجھے تلوار سے مارا. ضربنی قبل بالسیف اس سے پہلے مجھے ایک آدمی نے تلوار سے وار کیا میرے اوپر گھر میں. قال
کہتے ہیں فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً، پھر میں نے اس پر ایک وار کی، ایک حملہ کیا تلوار سے، أَسْخَنْتُهُ، تو میں نے تلوار کو اس کے اندر گھسیڑ دیا، وَلَمْ أَقْتُلْهُ، اور ابھی میں نے اس کو قتل نہیں کیا، یعنی ابھی وہ مرا نہیں ہے، ثم وضعته ضبیب السیف، پھر میں نے تلوار کی دھار کو، نوک کو رکھا فی بطنی ہی، اس کے پیٹ میں، حتی اخذ فی ظہری، یہاں تک کہ وہ تلوار اس کے پیٹھ میں چلی گئی، فعرفت انی قتلت، تو میں نے یقین کر لیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں، فجعلت افتح الابواب بابا بابا، پھر میں دروازے یکے بعد دیگرے کھولتا گیا، حتی انتہیت الی درجۃ لہو، یہاں تک کہ میں اس کی سیڑھی تک پہنچا، فوضعت رجلی، پھر میں نے اپنا قدم رکھا، اپنا پیر رکھا، وانا ارا، اور مجھے لگ رہا تھا، انی قد انتہیت الی الارض، انتہی پہنچنا، کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں زمین تک پہنچ گیا ہوں، فوقعت فی لیلۃ مقمرہ، تو میں نے چاندنی رات میں اپنا پیر رکھا، سمجھ یہ رہے تھے کہ زمین پر پہنچ گئے، لیکن پیر رکھا تو وہ زمین نہیں تھی، اوپر ہی تھے، تو نیچے گر گئے، فن کسرت ساقی، تو میرے ساق کا معنی پنڈلی جمع سیقان، تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی، ان کا سرا یہ کسر ٹوٹنا، فَأَصَّبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، تو امامہ سے میں نے اس پنڈلی کو پٹی باندھ دیا، عصب یعصب تعصیب، اس کا معنی ہوتا ہے پٹی باندھنا، فَأَصَّبْتُهَا بِعِمَامَةٍ، تو امامہ سے میں نے اس پیر کی یا پنڈلی پر پٹی باندھ لی، ثم انطلقت، تو پھر میں چلا، حتى جلست على الباب، یہاں تک کہ میں دروازے پر بیٹھ گیا، فقلت، تو میں نے کہا لا اخرج الليلہ، میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں رات میں نہیں جاؤں گا، حتى اعلم، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو جائے، قتلته، کہ میں نے کیا اسے قتل کر دیا، اس کا مجھے جب یقین ہو جائے گا تبھی نکلوں گا، ویسے رات میں نہیں جاؤں گا، فلما صاح الدیک، تو جب مرغا بولا، مرغا چیخا، مرغا بولنا وہی صبح میں کہا جاتا ہے مرغا بولنا، قام الناعی، الناعی کا معنی ہوتا ہے موت کی خبر دینے والا، تو موت کی خبر دینے والا کھڑا ہوا علی السور، قلعے کی چہار دیواری پر، فقال، تو اس نے کہا ادعا ابا رافع، میں ابو رافع کی موت کی خبر دیتا ہوں، ابو رافع کون؟ تاجر اہل الحجاز، اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی میں خبر دیتا ہوں، فانطلقت الى اصحابی، جب یہ آواز سنی، خبر سن لی اس کے موت کی، فانطلقت الى اصحابی، تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف گیا، فقلت، تو میں نے کہا النجاء، جلدی کرو، النجاء منصوب، جلدی کرو، یعنی تیزی سے چلو، فقد قتل اللہ ابا رافع، تحقیق کہ ابو رافع کو اللہ نے قتل کر دیا ہے، فانتہیت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، فحدثته، تو میں نے سرکار سے پورا واقعہ بیان کیا، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ابسط رجلا کا، اپنے پیر کو پھیلاؤ، بسط یبسط، پھیلانا، اپنے پیر کو پھیلاؤ، فبسط تو رجلی، تو میں نے اپنا پیر پھیلایا، فمسحها، تو سرکار نے اپنا دست مبارک اس پر مس فرما دیا، پھیر دیا، فکأنما لم اشتکیها قط، فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ مجھے اس پیر میں کوئی تکلیف ہی کبھی نہ ہوئی ہو، لم اشتکیہا، کہ میرے پیر میں کوئی تکلیف ہی مجھے محسوس نہ ہوئی ہو، کبھی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو، ایسا مجھے لگتا تھا، پیر ایسا صحیح ہو گیا سرکار کے دست مبارک پھیرنے سے۔ ایک حدیث امام بخاری نے یہ ذکر کی، اور ایک اور حدیث امام بخاری ابو رافع کے قتل کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں، واقعہ پورا یہی ہے اس حدیث میں بھی، بس کچھ الفاظ بدل گئے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھاتے ہیں۔